میزبان یوسف نقشبندی کی طرف سے پیار بھرا سلام قبول کیجیے. آج میں آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں جس کا نام ہے کواکب یعنی سٹارز. جی ہاں، سٹارز آف کشمیر. وہ ایک مشہور شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. جی ہاں، اسی طرح ہمارے جو سٹارز کشمیر کے ہیں وہ بھی کچھ اور نظر آتے ہیں. بالکل سادہ طبیعت کے مالک، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہیں. وہ ایک منجے ہوئے فنکار ہیں. اسی سلسلے کی کڑی کے تحت ہم نے آج دعوت دی ہے ایشور علی صاحب، جو ایک اعلیٰ پائے کے فنکار ہیں، ایک اعلیٰ پائے کے پورٹریٹ آرٹسٹ ہیں. بہت ہی خوب کیلیگرافی کرتے ہیں، بہت ہی خوب لینڈسکیپس کرتے ہیں. واٹر کلر میں ان کا ثانی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں کی زبانی سنتے ہیں وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. بچپن سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. تو میں پہلے دیوار کو خراب کرتا چارکول لے کے، تو اسکیچ اس پہ کرتا تھا دیواروں پہ. اس کے بعد ہمارے گھر میں پیپر میشی کا ایک کارخانہ تھا، والد صاحب میرے وہ پیپر میشی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں ویٹ کرتا تھا کہ کب یہ لنچ کے ٹائم باہر نکلے تو میں اندر جاؤں اور میں کچھ کام کروں کلر لے کے. تو کبھی کبھی مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی والد صاحب سے کہ آپ کیا کریں، کام میرا خراب کیا. تو تب سے بچپن سے ہی میں شوق تھا اسکیچنگ کا، پینٹنگ. اس کے بعد پھر 7th کلاس تک تو میں ایسے ہی اسکیچنگ کاپیوں پہ دیواروں پہ کرتا تھا. 7th کلاس میں جب میں چڑھا تو اس کے بعد پھر میرے ٹیچر ایک تھے، انہوں نے بولا کہ ہمیں یہاں پر پورٹریٹس بنانے ہیں اسکول میں. تو ہم نے آلریڈی ایک آرٹسٹ کو بلایا مگر وہ نہیں آیا. آپ کر سکتے ہو؟ میں نے بولا میں نہیں کر سکتا ہوں، اتنا مجھے پورٹریٹ نہیں آتا ہے. تو پھر انہوں نے بولا مجھے آپ ٹرائی کیجیے. پھر جب میں نے پہلا پورٹریٹ سر محمد اقبال کا بنایا تو وہاں مجھے بہت اپریسیشن ملی، ان کو اچھا لگا میرا کام. تب سے میرا لگا کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے. تو پھر میں نے میٹرک کے بعد 10+2 کیا. 10+2 کے بعد پھر میں نے فائن آرٹ کالج جوائن کیا. پھر میں نے اپلائڈ آرٹ میں BFA کیا. اپلائڈ آرٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اسکلپچر بھی کر سکتا ہے، وہ انسٹالیشن بھی کر سکتا ہے، وہ کنسپچوئل آرٹ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپلائڈ آرٹسٹ. اس لیے میں نے اپلائڈ آرٹ چوز کیا ہے. پینٹنگ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ضروریات زندگی ہے وہ میری پوری ہو جائے. میں نے یہ اسٹارٹ کیا پورٹریٹ بنانا، تو تب سے ابھی تک کام کرتے کرتے میں نے بہت کچھ سیکھا. رنگوں میں مجھے 2 کلر زیادہ پسند ہے، ایک تو کروشن بلو، دوسرا سیریلائن بلو. تو یہ 2 کلر مجھے میرے دل کے قریب ہیں. باقی رنگ بھی پسند ہے مگر زیادہ تر مجھے یہ 2 کلرز زیادہ پسند ہیں. ان میں زیادہ تر کام بھی کرتا ہوں، استعمال بھی بہت زیادہ کرتا ہوں. میں زیادہ تر پاپولر رنگ کے کلرز کا استعمال زیادہ کرتا ہوں تاکہ ایک کلر کو دوسرے کلر سے وہ نکھار آ جائے، لوگوں کو پسند آ جائے. میں ایکریلک کلر کا استعمال زیادہ کرتا ہوں اور واٹر کلر کا بھی استعمال. آئل میں اگر ہم کام کر لیں گے اس میں ٹائم لگتا ہے. واٹر کلر بھی میں کرتا ہوں تو اس میں نے بہت ساری پینٹنگز بنائی ہیں. سب سے ڈفیکلٹ میڈیم جو ہے وہ مجھے واٹر کلر لگا، کیونکہ جو بھی اسٹروک اس میں دینا ہے وہ سوچ سمجھ کے دینا ہے. کیونکہ اس میں پھر اگر کوئی چیز غلط ہو جائے پھر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں واٹر کلر میں. آئل میں آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ایکریلک میں بھی آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر واٹر کلر میں جو بھی اسٹروک دینا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے دینا ہوتا ہے. وہ پہلا اسٹروک ہی فائنل اسٹروک ہوتا ہے. جب میں نے فائن آرٹ کمپلیٹ کیا اس کے بعد میرا ایک کام پورٹریٹ کا کام آیا، تو یہ مجھے فوٹوگرافی دیا بولا کہ یہ پورٹریٹ بنانا ہے. تو میں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا اپنے حساب سے. میں نے وہ بہت اچھا پورٹریٹ بنایا. تو میرے ٹیچرس نے بھی اس میں بہت ساری تعریفیں کی. تو اس میں اسٹروکس میں نے دکھائے تھے، اسٹروکس اس میں دکھتے تھے. پھر جب میں نے ان کے پاس لیا وہ پورٹریٹ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا، وہ نزدیک سے گئی اس کو، انہوں نے بولا اس کے چہرے پہ داغ ہے. وہ داغ نہیں تھے، اسٹروکس تھے. وہ نزدیک جا کے گئے تو ان کو وہ داغ لگے اسٹروکس. تو میں نے بولا ان کو کہ پینٹنگ کو نزدیک سے نہیں دیکھا جاتا ہے، پینٹنگ کو آپ دور سے دیکھیے. تو وہ پھر انہوں نے نہیں مانا. پھر وہ پورٹریٹ میں نے اس ٹائم پیسوں کی ضرورت تھی تو اس ٹائم میں نے وہ پورٹریٹ دوبارہ بنایا، وہ ریئلسٹک پورٹریٹ. تب سے میرے دماغ میں یہ ریئلسٹک ہے. یہاں کشمیر میں جو بھی کام دیتا ہے فوٹوگراف وہ بولتا ہے وہ مجھے فوٹوگراف کے ساتھ ہونا چاہیے، کام فوٹو ریئلسٹک ہونا چاہیے. تب سے میری جو یہ ریئلسٹک جرنی ہے وہ چلے گئی. یہاں سے میری ضروریات زندگی بھی تھی، گھر بھی تھا، باقی چیزیں بھی تھیں. تو میں میرے دماغ میں اب یہ ریئلسٹک ہو گیا. وہ پورٹریٹ فوٹوگراف دیتے تھے، میں اسی حساب سے چلتا ہوں اور کام کرتا ہوں. فوٹوگراف ایسا تھا کہ پردہ تھا اس کا فوٹوگراف تھا تو اس میں کچھ دکھتا ہی نہیں تھا. تو وہ میرے لیے چیلنجنگ تھا وہ پورٹریٹ بنانا. تو اس میں کریکٹر ویسا کہ ویسا لانا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں نے محنت کی تو وہ ہو گیا کمپلیٹ. تو پھر جب میں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے بہت تعریفیں کی.
2001 سے میں نے یہ جو پینٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا، تو ابھی تک کرتا آ رہا ہوں۔ بہت ساری ایگزیبیشنز ہیں جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں کشمیر یونیورسٹی میں بھی ہم نے ایگزیبیشن کی ہے، بیڈ کالج، ٹائیگر ہال۔ اس کے بغیر بھی میں نے اسٹیٹ سے باہر بھی ایگزیبیشن کی، آسٹریلین ایمبیسی میں نے 2018 میں ایگزیبیشن تھی، اس میں میں نے جو کام تھا وہ پورٹریٹس کا سولو شو تھا وہاں پر، تو اس میں نے پورٹریٹس کی ایگزیبیشن کی۔ وہ ایک الگ ہی ایکسپیرینس تھا، بہت سارے ملکوں سے وہاں پر گیسٹز آئے تھے، انہوں نے میرا کام دیکھا، بہت سراہا مجھے، یہ میرے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ وہاں پر انہوں نے میرے کام کو پسند کیا۔ پچھلے سال جموں کا کیمپ پینٹنگ کیمپ تھا تو وہ اٹینڈ کیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وہاں پر سینئر آرٹسٹ تھے، جونیئر آرٹسٹ بھی تھے، سینئر آرٹسٹ بھی تھے، ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ کنسیپچوئل آرٹ میں کرتا ہوں، خود کے لیے کرتا ہوں، ماڈرن ٹرینڈ کے ساتھ بھی، وہ اس کے خریدار یہاں پر بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے جو انسان کی ضروریات زندگی ہے وہ اس سے پورا نہیں ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنے کومنٹس سے ضرور نوازیے، آپ کے کومنٹس یعنی آراء ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔